700 مرتبہ کم و بیش اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے پہلا زینہ، دینداری کا سب سے پہلا زینہ، اللہ کے قرب کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان نماز ادا کرے۔ اور نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز پڑھو گے تو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے عمر میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے گھر میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے چہرے منور ہوں گے، نماز پڑھو گے مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے بلاؤں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے نظر بد سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے سحر جادو بلا سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر بادشاہ کے قلعے کے اندر کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب بادشاہ کے قلعے کی مضبوطی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے قلعے کی مضبوطی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب وضو کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے، جب وضو کی اتنی برکتیں ہیں تو نماز کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر سوچو جس نماز سے اللہ ملے، جس نماز سے جنت ملے، اس نماز سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے عمل اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور عمل میں سب سے بہترین عمل، افضل العبادات نماز ہے۔ آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے، گنہگار ہیں یا نیک، عام انسان ہے یا خاص، امیر ہے یا غریب، سب کے لیے اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ہی تم سجدے میں چلے جاتے ہو، تم کوئی ہو، اگر تم مسلمان ہو جیسے ہی سجدے میں جاتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے پردے اللہ اٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں کتنی زبردست بات ہے۔ سب کی بات پہ یقین کرتے ہو، اپنے آقا کی بات پر یقین نہیں۔ جب تم سر سجدے میں رکھتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، یعنی ایک سجدے میں تمہیں اللہ مل جاتا ہے۔ جب سجدے سے اللہ ملتا ہے تو کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، بس صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بڑے بڑے عذاب سے بچ جاؤ، بڑی بڑی مصیبتوں سے۔ آپ کر کے دیکھیں، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ چاہیے بس۔ اور آپ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم چاہیے بھی نہیں نماز کے لیے، صرف 10 منٹ۔ اگر آدمی پان منہ میں رکھتا ہے نا، گٹکا پان، تو بھی اس کو چبانے میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا انسان کھاتا ہے نا تو اس کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اگر کوئی دوست مل جائے الیک سلیک میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ کی عبادت صرف 10 منٹ، 5 ٹائم 10 منٹ نکالنا ہے، 50 منٹ کیوں نہیں نکالتے؟ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کو صحت ملے گی، طاقت ملے گی، تندرستی ملے گی، روحانی انرجی آپ کو ملے گی، روحانی طاقت آپ کو ملے گی، قوت ملے گی۔ آپ کسی سے ڈرو گے نہیں، آپ بے خوف ہو جاؤ گے۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا کرے گا، روحانی طاقت پیدا کرے گا، آپ کو صحت عطا کرے گا، آپ کو اللہ ذلیل ہونے والے بڑھاپے سے بچائے گا، اللہ آپ کو ذلت کی موت سے بچائے گا، اللہ آپ کو رسوائی کی موت سے بچائے گا، بھوک اور پیاس کی موت سے اللہ تمہیں بچائے گا۔ جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ لوگ جب تمہیں ذلیل کرنا چاہیں گے تو وہ تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری بری تقدیروں کو بھلی کرے گا، تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ مسجد کے قریب آ کے دیکھو، سجدے میں کیا ملتا ہے وہ دیکھو، اور یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھو
تو جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ بے چینی، بے قراری، رسوائی، ذلت. میں اپنے عنوان، مجھے یاد ہے میرا عنوان، میں بات کروں گا اس پہ، اور یہ میرا عنوان ہی ہے جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ کہتے ہو مولانا میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری بچیوں کو رشتہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا رشتہ؟ کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں. کیوں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ سکون مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون نرم گدوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون اچھے مکان کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون کاروبار کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سکون کی دولت عطا کرتا ہے. تو آج زندگیوں میں سجدے نہیں ہیں اس لیے سکون نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی. سچی بات یہ ہے کہ وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے. جب میرے آقا بے چین ہوا کرتے تھے تو حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچا، سکون پہنچا. بلال کہتے تھے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں اذان دے، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے، وہ رسول جو ہر بے اطمینان دل کا اطمینان ہے، وہ رسول نماز میں دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں. اور ہم لوگ گناہوں کے اڈوں پر دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لوگ برائیوں کے اڈوں پہ دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں. تو اللہ کے بندو، اللہ تک وسیلہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر نیک عمل، اچھا عمل. اب نیک عمل کی بڑی تعریف ہے. نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، صدقہ نیک عمل ہے. صدقہ تو ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بلکہ جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقہ دینے والے کو بری موت سے بچاتا ہے. جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، بلائیں ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے، اور صدقہ دینے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. ڈاکٹر دوا دے گا، اثر کرے گی یا نہیں کرے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے بیمار کی طرف سے صدقہ دے دیا تو صدقے کی برکت سے اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے گا. اس لیے گھر میں جب بچے بیمار پڑے، کوئی بیمار پڑے، تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس بیمار کی نیت سے صدقہ دے دیا کرو. تو نیک عمل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ایک بات ہو گئی، اس بات میں بد مذہب بھی ہماری تائید کرتے ہیں اہل سنت کی کہ اللہ تک پہنچنے میں نیک عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں. لیکن اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. عمل بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اور اللہ کے نیک بندے یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اس میں وہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. خیر وہ ساتھ دے نہ دے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو دیکھ کر تو بات نہیں کرتے نا. نیک عمل بھی وسیلہ ہے اور نیک بشر بھی وسیلہ ہے. نیک ہونا چاہیے، نیک عمل بھی وسیلہ اور نیک بشر بھی وسیلہ. لیکن عمل سے زیادہ مضبوط وسیلہ نیک لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ اس لیے کہ کون عمل قبول ہے اور کون عمل قبول نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. جیسے الحمدللہ ہم نے بھی عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن آپ اور ہم دونوں یقین سے نہیں کہہ سکتے
کہ ہماری نماز قبول ہی ہو گئی. اگر اللہ چاہے تو قبول کرے اور اللہ چاہے تو رد کر دے, ہے نا. تو عمل قبول بھی ہوتا ہے اور رد بھی ہوتا ہے. جیسے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ سے ایک بد مذہب مناظر سے مناظرہ ہو گیا, ایک بد عقیدہ سے حضور مجاہد ملت کا مناظرہ ہو گیا. تو حضور مجاہد ملت نے ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو, مشرک بھی کہتے ہو اور پھر یہ اعتراض بھی کرتے ہو کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جب آپ کی نظر میں ہم مشرک ہیں تو پھر آپ لوگ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو, مشرک پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے. تم یہ کیسی بات کرتے ہو, ہمیں مشرک بھی کہتے ہو اور ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہو کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو, ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا کہ آپ لوگ مشرک کہتے ہو اور وسیلے کو شرک قرار دیتے ہو کہ وسیلہ شرک ہے. اس کے بعد اس نے کہا بالکل شرک ہے وسیلہ. تو آپ نے فرمایا کیسے شرک ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. تو اس نے کہا اس سے مراد عمل ہے. تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا عمل بھی ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. پھر آپ نے اس کو سمجھایا, بہت خوبصورت انداز سے سمجھایا. سمجھنا ان کے اور ہمارے وسیلے میں کتنا فرق ہے. آپ نے فرمایا نیک عمل بھی وسیلہ ہے لیکن نیک بندے بھی وسیلہ ہے. پھر آپ نے فرمایا مفتی صاحب مناظر تھا, مفتی بھی تھا, اس سے فرمایا آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی. آپ نے فرمایا الحمدللہ میں نے بھی پڑھ لی. ہماری دونوں کی ظہر کے بارے میں کیا مفتی صاحب آپ یہ گارنٹی اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قبول ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا اب بتاؤ رسول اللہ قبول ہے کہ نہیں ہے, رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل مقبول ہے. تو آپ نے فرمایا یہی فرق ہے تمہارے اور ہمارے وسیلے میں کہ تم صرف اس کو وسیلہ بناتے ہو جس کے قبول ہونے میں شک ہے اور ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں جس کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں. حضور کی قبولیت میں کوئی شک ہے تو وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنی جلدی اللہ کا قرب حاصل کرے گا. اور اے میری قوم کے جوانوں سوچو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے وسیلے موجود ہیں. محمد الرسول اللہ اللہ کے نبیوں میں سب سے بڑا نبی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے. صحابہ کرام وسیلہ ہے, علی مرتضیٰ وسیلہ ہے, سیدہ فاطمہ وسیلہ ہے, امام حسن وسیلہ ہے, امام حسین وسیلہ ہے. یعنی پنجتن پاک اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے. اندازہ تو فرمائیں, بتائیں کہ اللہ اکبر ان لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہیں جیسے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اللہ اکبر. محب اہل بیت کانفرنس کرنے والوں تمہیں پتا ہے یہ حضور کے اہل بیت کون ہے, ان کی شان کیا ہے, ان کے مقام کیا ہے, ان کے مرتبے کیا ہے. عمل بھی وسیلہ اور اللہ کے نیک بندے بھی وسیلہ. اور یہ نیک بندوں میں خاص طور پر صحابہ کرام بے مثال. اللہ اکبر. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نبیوں کے بعد صحابہ جیسی جماعت نہ کوئی آئی ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتی ہے. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضور کا ہر صحابی جنتی ہے, حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے. اب آئیے اللہ اکبر. اور اہل بیت کون؟ جن کی محبت کی آپ کانفرنس کر رہے ہو. اہل بیت کا مطلب رسول اللہ کے گھر والے جن کی رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون موجود ہے, جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے. اللہ اکبر. آپ نے کبھی غور کیا؟ اب اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. حضور کے گھر والے اگر کسی کا وسیلہ بن جائیں, کسی کے لیے سفارش کریں تو اس بندے کو کیا نہیں مل سکتا, اس کو کیا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا جن کو اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت کا مطلب کیا؟ جن کی رگوں میں نبی کا خون ہے. تمہاری رگوں میں تمہارے باپ داداؤں کا خون ہے اور اہل بیت کی رگوں میں اللہ کے رسول کا خون ہے, محمد الرسول اللہ کا خون ہے. یعنی نبی کے گھر کا اگر کوئی فرد تمہیں ملتا ہے تو تم اس کو کیا دیکھتے ہو؟
اس کی رگوں میں نبی کا خون موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی گویا کہ رسول اللہ کی موجودگی ہے۔ اور اللہ اکبر، امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اند اللہ جو سید ہیں، اند اللہ، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، وہ یقینی طور پہ جنتی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو آج کل کے سادات جو سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ امام حسن، امام حسین، علی مرتضیٰ، یہ پنجتن پاک میں 4 تن اور ان کی اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا خون جن کی رگوں میں، کوئی معمولی چیز، حضور کا خون، کیا سمجھے آپ؟ ہم کیا سمجھے؟ امام اہل سنت اہل بیت سمجھاتے ہوئے ہمیں یہی بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ کن کا خمیر؟ نبی کی اہل بیت۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، کہ جن کو گوندا گیا ہے نبی کے خون میں۔ اب یہ نبی کا خون کیا ہے؟ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کٹورا خون کا بھرا ہوا رکھا ہے۔ سرکار سے اس کی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ خون ہے، میرا خون ہے، حضور کا خون تھا۔ عرض کی حضور یہ خون ہے؟ کہاں؟ حضور نے حجامہ کروایا تھا۔ فرمایا لے جاؤ اور لے جا کر اس کو کسی کنارے پر ڈال دو۔ وہ لے گئے، مختصر عرض کر رہا ہوں، لے گئے۔ لے جانے کے بعد انہوں نے سوچا ہوگا کہیں بھی ڈالیں گے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کا پیر پڑ جائے، تو انہوں نے لیا اور پی لیا، واپس آئے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا ایسی جگہ ڈالا ہے اب کسی کا پیر قیامت تک نہیں پڑے گا۔ تو سرکار نے فرمایا شاید تم وہ پی گئے، تم وہ پی گئے۔ انہوں نے کہا ہاں پی گئے۔ آپ علماء سے پوچھیں، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی مسلک کا آدمی ہو، ہر بندہ خون کو حرام مانتا ہے۔ خون کسی کے نہ، علماء میں مسائل میں بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے چومو، کوئی کہتا ہے نہ چومو، یہ نا سب اختلاف ہے کہ نہیں علماء میں۔ لیکن خون کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو شیعہ بھی حرام مانتا ہے، سنی بھی حرام مانتا ہے، دیوبندی بھی حرام مانتا ہے، اہل حدیث بھی، کہ سب اس کو خون کو حرام مانتے ہیں۔ خون پینا جائز، کسی مکتبہ فکر کے نزدیک خون پینا جائز حرام ہے، کیونکہ خون ہے ناپاک۔ خون کیا ہے؟ ناپاک۔ خون کیا ہے؟ نجس۔ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کا بھی خون نہیں پی سکتا، نہ مولانا کا، نہ ولی کا، نہ صحابی کا، کسی کا خون پینا جائز نہیں ہے۔ اور وہ صحابی تھے، وہ حضور کا خون پی لیا۔ اب خون پینا حرام کام، حرام سے فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان؟ کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ لیکن جب حضور نے فرمایا تم نے میرا خون پی لیا، ہاں یا رسول اللہ پی لیا، حضور نے یہ نہیں کہا حرام ہے توبہ کرو، نہیں، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جا، تیرے پیٹ میں میرا خون پہنچ گیا، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، ایک کٹورا نبی کا خون، ایک کٹورا نبی کا خون جس کے پیٹ میں پہنچا، حضور فرما رہے ہیں اب تجھے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ مطلب کیا؟ کہ تو جنت میں جائے گا۔ ایک کٹورا نبی کا خون پیٹ میں پہنچا تو کیا بشارت ملی؟ کہ تو جنت میں جائے گا۔ حدیث کا اشارت النص کیا بتا رہا ہے؟ جنت میں وہی جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یعنی کہا جا رہا ہے او فلاں، جب تیرے پیٹ میں میرے خون کا ایک کٹورا پہنچ گیا تو اب تو کافر نہیں ہو سکتا، تو کافر نہیں ہو سکتا، تو مومن ہی رہے گا، مومن ہی مرے گا، ایمان پر دنیا سے جائے گا۔ ایک کٹورا خون جس کے پیٹ میں گیا اس کو بشارت مل رہی ہے کہ تجھے کوئی بھی کافر نہیں بنا سکتا، تو مومن ہو کر دنیا سے جائے گا۔ نمبر 2، مسلمان
مسلمان مرے لیکن شراب پیے تو شرابی جہنم میں جا سکتا ہے، مسلمان مرے تو اور کسی کو تہمت لگائے تو تہمت لگانے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، مسلمان مرے اور غیبت کرے تو غیبت کرنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، چغلی کرے مسلمان مرے تو بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جہنم میں نہیں جائے گا، مطلب تیرے پیٹ میں نبی کا ایک کٹورا خون کیا چلا گیا، ایمان پر بھی مرے گا، اور اب تو کبھی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، حرام کام نہیں کرے گا۔ مسلمانوں بتاؤ، جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون نبی کا چلا جائے حفاظت کا کتنا انتظام ہو رہا ہے، اور جس سیدہ فاطمہ کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا گیا ہو، ان کی حفاظت کا عالم جن حسنین کریمین کو نبی کے خون سے بنایا گیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے سیدہ فاطمہ تو ایسی جنتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم حرام کر دیا، اور قیامت تک جو فاطمہ سے محبت کریں گے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما رہا۔ جن کی محبت انسان کو جہنم سے بچا لے یہ نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے۔